فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. رب العالمین نے فرمایا آسمان اتنا بڑا انعام نہیں، زمین اتنا بڑا انعام نہیں، پہاڑ اتنا بڑا انعام نہیں، صحرا جنگل دریا آبشار اتنا بڑا انعام نہیں، تمہارا نظام تنفس اتنا بڑا انعام نہیں، سونے چاندی کے ڈھیر انعام نہیں، ہیرے جواہرات کا کثرت سے ہونا انعام نہیں، ساری کائنات اتنا بڑا انعام نہیں. اللہ فرما رہے ہیں جتنا بڑا انعام یہ ہے کہ میں نے تم سب کو اپنا محبوب محمد مصطفیٰ دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا وہ محبوب جس کی تخلیق پر اللہ نے ناز فرمایا ہے، اللہ کا وہ محبوب جس کے لباس کی اداؤں کو قرآن کی آیات بنایا ہے، اللہ کا وہ محبوب جس کے تکلم سے عنادل چہکنا سیکھتے ہیں، جس کے پسینے کی خوشبو سے گلشن مہکنا سیکھتے ہیں، اللہ کا وہ محبوب جس کے قیام سے آسمانوں کو بلندی ملی، جس کے قعود سے زمین کو سکون ملا، اللہ کا وہ محبوب جس کے بالوں کی سیاہی رات کے اندھیرے کے لیے تمہید بنی اور جس کے ماتھے کی کرنیں سورج کی درخشانی کے لیے عنوان بن گئیں، اللہ کا وہ محبوب کہ ساری کائنات یہ چاہتی ہے ہم اللہ کو راضی کر لیں، ساری مخلوقات کی یہ چاہت ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں. اسی لیے قرآن نے ہمیں اطلاع دی دنیا کی ہر چیز اللہ کی عبادت اور تسبیح کرتی ہے. فرمایا ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم. کوئی شے کائنات میں ایسی نہیں جو اللہ کو یاد نہ کرتی ہو، جو اللہ کی عبادت نہ کرتی ہو. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہاں ہمیں سمجھ نہیں آتی. گویا اللہ فرما رہے ہیں تم سمجھتے ہو سورج دہک رہا ہے، در حقیقت وہ اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے. تم سمجھتے ہو چاند چمک رہا ہے، در حقیقت وہ اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے. تم سمجھتے ہو ستارے جھلملا رہے ہیں، در حقیقت وہ اللہ کو خوش کرتے نظر آ رہے ہیں. تم سمجھتے ہو جانور بھاگتے دوڑتے نظر آتے ہیں، در حقیقت وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. تم سمجھتے ہو آبشاروں کے جھرنے بہتے ہیں، در حقیقت وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. تم سمجھتے ہو غلے اگتے نظر آتے ہیں، در حقیقت وہ اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں. اور یہ سب اس لیے کہ وہ یہ چاہتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے. پھر انبیاء کو دیکھ لیجئے عزیز دوستو. جناب آدم علیہ السلام 40 سال آنسو بہاتے رہے تاکہ کون راضی ہو جائے. ہاں تھوڑا کوشش کیجئے اور آواز آپ کا بلند ہو جائے تاکہ میں اپنی منزل کو جلدی پہنچوں. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دے رہے ہیں تاکہ کون راضی ہو جائے. جناب ایوب اپنی تکالیف پر صبر کرتے نظر آ رہے ہیں تاکہ کون خوش ہو جائے. جناب یعقوب اپنے خوبصورت بچے، اپنے نبی بچے یوسف کی جدائی پر صبر کرتے نظر آ رہے ہیں تاکہ کون راضی ہو جائے. ہم سب کے جد امجد جناب ابراہیم اپنے معصوم بچے کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں تاکہ کون راضی ہو جائے. اور معصوم اسماعیل باوجود اپنے بچپنے کے اپنا گلا کٹنے کے لیے پیش کر رہا ہے تاکہ کون راضی ہو جائے.
جناب موسیٰ فرعون کے مظالم کو گوارا کرتے نظر آ رہے ہیں تاکہ کون راضی ہو جائے. جناب یوسف کبھی کنویں کی گہرائی میں کبھی جیل کی تنہائی میں نظر آ رہے ہیں تاکہ کون راضی ہو جائے. ساری دنیا کی مخلوقات، تمام انبیاء اور رسول یہ کوشش فرما رہے ہیں، یہ چاہت ہے ان کی کہ اللہ راضی ہو جائے. اور میں قربان جاؤں اپنے محبوب محمد مصطفیٰ پر، جن کے بارے میں اللہ قسمیں اٹھا اٹھا کر کہہ رہا ہے کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. میرے محبوب مجھے صبح کے سویرے کی قسم، مجھے رات کے اندھیرے کی قسم، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ساری کائنات چاہتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ چاہتا ہے میرا محمد خوش ہو جائے. صلی اللہ اللہ کا وہ محبوب کہ تمام انبیاء پر جنت کا دروازہ بند ہے جب تک محمد عربی کا داخلہ نہ ہو جائے. اللہ کا وہ محبوب کہ یتیم کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائے، لیکن عظمت اتنی بلند ملی کہ مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء صفوں میں مقتدی کی حیثیت سے کھڑے ہیں اور ان کی امامت کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ. ایسا محبوب اللہ نے ہمیں عطا فرمایا.